محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ اور آپ کے گھر والے خیریت سے ہوں گے۔ آج جو ہم ٹاپک پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے پختونستان، جس میں آج ہم اس ٹاپک کو ڈیٹیل سے اسٹڈی کریں گے۔ تو ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہمارے لیکچرز پسند آتے ہوں گے۔ چینل پر بار بار آنے کے لیے اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ۔ اور ہاں، ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ ہمت کرنے والوں کی کبھی ہار نہیں ہوتی۔ تو جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ جو پختون ہیں وہ ایک نسلی گروہ ہے جو کہ پاکستان کے جو صوبہ سرحد ہے اور بلوچستان کے کچھ ایریا میں پائے جاتے ہیں، وہاں وہ رہتے ہیں۔ اور جو صوبہ سرحد ہے اس کا آج کا موجودہ نام خیبر پختونخوا ہے۔ تو 1940 کے بعد جب دوسری جنگ عظیم ختم ہوگی اور یہ پتہ چل چکا تھا کہ اب یہاں پر جو تاج برطانیہ ہے وہ بس یہاں سے چلا جائے گا، تو بہت سارے جو پختون لیڈرز تھے، سردار تھے، جو کہ نیشنلسٹ تھے اور سوشلزم کو پڑھتے تھے اور سیکولر تھاٹس رکھتے تھے، تو انہوں نے یہ کہا کہ نیشن کی بنیاد کے اوپر پختونستان بننا چاہیے، جہاں پر یہ جو ہم پختون قوم ہے وہ اپنا علیحدہ وطن بنائے گی۔ تو اس کو بعد میں جو نیشنل عوامی پارٹی تھا، جسے NAP کہتے ہیں، جس کا بعد میں نام تبدیل کر کے نیشنل عوامی پارٹی رکھ دیا گیا۔ اب یہ پارٹی پاکستان نیشنل ہے۔ ہاں، جب ان کا کوئی معاملہ خراب ہوتا ہے تو یہ پھر وہ پختونستان والا کارڈ کھیلنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اب یہ ہمیں دیکھنے کو نہیں ملتا۔ تو عوامی نیشنل پارٹی ہے، جس کا پرانا نام نیشنل عوامی پارٹی تھا، اور یہ ایشو کچھ اس طرح سے ریزولو کر لیا گیا کہ جو پختونز تھے ان کو سیور اور ملٹری بیوروکریسی کے اندر نوکریاں دے دی گئیں، جس سے وہ پاکستان نیشنل ہو گئے۔ اور جب ان کو یہ احساس ہوا کہ نہیں، یہاں پر ہمارے لیے کام ہوتا ہے کہ ہم سیول ملٹری بیوروکریسی کے اندر ہیں، تو انہوں نے اپنی ڈیمانڈ کافی کم کر دی، اور آج وہ ڈیمانڈ ہمیں دیکھنے میں نہیں ملتی بھی ہے تو آٹے میں نمک کے برابر۔ تو جو پشتون آبادی ہے وہ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ کہاں پر زیادہ ہے۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو یہاں صوبہ آج ہے خیبر پختونخوا، جس کو سرحدی صوبہ کہتے تھے یا صوبہ سرحد کہتے تھے، اور آج اس کا نام ہے خیبر پختونخوا، تو وہاں پر یہ لوگ رہتے ہیں۔ اس کے علاوہ بلوچستان کے کچھ ایریا میں یہ باتی آباد ہے۔ اس کے علاوہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستان میں جو میجورٹی پاپولیشن ہے وہ کہاں رہتی ہے، پنجابی سپیکنگ کہاں ہے، پشتو سپیکنگ کہاں ہے، سندھی سپیکنگ کہاں ہے، سرائکی سپیکنگ کہاں ہے، اردو سپیکنگ کون سے ایریاز ہیں، بلوچی کہاں ہے، ہندکو کہاں ہے، برہی کہاں ہے، کوہستانی کہاں ہے، اور گلگتی بولنے والے، بلتی بولنے والے وہ کہاں رہتے ہیں۔ تو آپ یہاں پر ان علاقوں میں دیکھ سکتے ہیں۔ یہ پاکستان کا نقشہ آپ کو اپنی اسکرین کے اوپر نظر آ رہا ہے، اور آپ یہاں بآسانی دیکھ سکتے ہیں کہ کون سی بولی بولنے والے لوگ کہاں پر پائے جاتے ہیں۔ تو اسی بیس کے اوپر اگر آپ پھر سے اسکرین کے اوپر دیکھیں تو اب آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا کہ بلوچی کہاں رہتے ہیں، پنجابی کہاں رہتے ہیں، پشتون کہاں رہتے ہیں، سندھی کہاں رہتے ہیں۔ اگر آپ یہاں پر اپنی اسکرین کے اوپر دیکھیں تو آپ دیکھ سکیں گے کہ جو پشتون ہیں وہ ڈیوائیڈڈ ہیں افغانستان اور پاکستان کے اندر، کہ جو پشتون نسل ہے، پشتون قوم ہے، وہ افغانستان اور پاکستان کے اندر ڈیوائیڈڈ ہے، وہ ان دونوں ممالک کے اندر رہتی ہے۔ جس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بلوچ قوم 3 ممالک کے اندر ڈیوائیڈڈ ہے۔ بلوچ قوم ڈیوائیڈڈ ہے بلوچستان کے اندر، افغانستان کے اندر اور ایران کے اندر۔ تو اسی طریقے سے جیسے بلوچ قوم 3 ممالک میں ڈیوائیڈڈ ہے، بالکل ایسے ہی جو پشتون قوم ہے وہ 2 ممالک کے اندر ڈیوائیڈڈ ہے، جس میں ایک افغانستان ہے اور دوسرا پاکستان ہے۔ تو مانگ یہ رکھی گئی تھی، ان کی ڈیمانڈ یہ تھی کہ ہم ایک اپنا علیحدہ ملک بنائیں گے جس کا نام پشتونستان ہوگا۔ تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو افغانستان ہے اس کے اندر جو ایتھنک گروپس ہیں وہ کچھ اس طرح سے ہیں کہ آپ پشتون دیکھ سکتے ہیں کتنے پرسنٹ ہے، تاجک دیکھ سکتے ہیں، ہزارہ دیکھ سکتے ہیں، ازبک دیکھ سکتے ہیں، اور ترک دیکھ سکتے ہیں، اور باقی یہاں پر آپ کو اسکرین کے اوپر یہ ڈیٹا شو کیا گیا ہے کہ افغانستان کے اندر کون سی قوم رہتی ہے۔ تو اب بآسانی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہاں پر سب سے زیادہ پشتون رہتے ہیں، جو کہ 42% ہیں۔ اور اگر پشتون، تاجک، ہزارہ اور ازبک کو ملا لیا جائے تو یہ ٹوٹل پاپولیشن آف پاکستان افغانستان، ٹوٹل پاپولیشن آف افغانستان تقریباً بن جاتی ہے، جس میں جو سب سے بڑا ایتھنک اور نسلی گروپ ہے، جو آبادی ہے، وہ پشتون کی ہے۔ تو جب آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ اسی بیسس کے اوپر ان کو یہ بتانے کے لیے کہ آپ بھی ہمارا ہی حصہ ہیں، پاکستان کے وجود کا حصہ ہیں، ہمارے پشتون بھائی ہیں، تو اپریل 15 سن 2010 میں صوبہ سرحد یعنی کہ نارتھ ویسٹ فرنٹیئر پروونس کا نام بدل کر خیبر پختونخوا رکھ دیا گیا، اور یہ کام ہوا تھا 15 اپریل سن 2020 کے اندر۔ اور جیسے کہ آپ کو بتایا گیا کہ جو پشتون ہے یہ ایتھنکلی لیونگ ان افغانستان ہے، اور جو نارتھ ویسٹ پارٹ ہے ہمارے جو
ملک کا وہاں پہ رہتے ہیں، اور اگر ان کی خصوصیات کی بات کریں تو یہ بہت ہی زیادہ مضبوط اور سخت جان قوم ہے، محنتی قوم ہے، غیرت والی قوم ہے، مہمان نواز ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کسی پشتون کے پاس جائیں اور اس کو کہیں کہ مجھے پیاس لگی ہے کھانا کھانا، اور وہ آپ کو انکار کر دے۔ اگر آپ خیبر پختونخوا کے اندر جائیں، پشاور جائیں اور کے پی کے میں جائیں تو وہاں تو مہمان نوازی کا نیکسٹ لیول ہے۔ پنجابی اپنی مہمان نوازی میں، بلکہ پورا پاکستان، یہ ریچا میں یہ جو ہے حصہ پاکستان کا اور انڈیا کے بھی بہت سارے علاقے، پاکستان جو ہے یہ مہمان نوازی میں بہت ہی زیادہ مشہور ہے۔ اور یہاں کے جو پنجابی ہیں، سندھی ہیں، بلوچی ہیں، پٹھان ہیں، یہ مہمان نوازی میں انتہا کر دیتے ہیں۔ اور جو نیکسٹ لیول کی جو مہمان نوازی ہے وہ آپ کو کے پی کے اندر، یعنی کہ خیبر پختونخوا کے اندر دیکھنے کو ملتی ہے۔ تو جو پشتونستان ایشو ہے یہ ڈیورنڈ لائن کی وجہ سے بھی ہوا تھا، کہ ڈیورنڈ لائنز جو کہ مارک کی گئی تھی 1893 کے اندر، جو کہ اینگلو افغان وار تھی، جس میں ایتھنک گروپ کو 2 میجر گروپس کے اندر ڈیوائڈ کر دیا گیا تھا۔ لیکن یہاں پر کوئی بارڈر وغیرہ نہیں تھا، تو وہ ایزیلی سفر کرتے ہیں، آتے جاتے تھے، ان کی آپس میں شادیاں تھیں، رشتہ داریاں تھیں اور برادریاں اس طرح 2 ممالک کے اندر آباد تھیں۔ تو جو صوبہ سرحد تھا اس کو جو علیحدہ صوبہ بنایا گیا تھا وہ 1901 میں بنایا گیا تھا۔ اور جب ہٹلر وار ہوئی تھی اور جو یورپ کو خطرہ تھا اور یہ جو سب کانٹیننٹ کو بھی خطرہ تھا، تو اور اوپر سے رشیا کا خطرہ تھا، تو یہاں پر بہت ہی زیادہ ایک جسے آپ کہہ سکتے ہیں کیپٹلزم کمیونزم کی جو جنگ تھی وہ یہاں پر سٹارٹ ہوئی تھی ورلڈ وار 2 کے بعد، جو اور بھی زیادہ تیز ہو گئی تھی۔ اس کے علاوہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو پختونز ہیں، پختونز ور ایگری دیٹ پختونز میجورٹی ایریاز مسٹ بی گیون ٹو افغانستان اور میڈ این autonomous state but it in a referendum پختونز opted for پاکستان۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ جو لیفٹ لوگ تھے، بائیں بازو کی جماعتیں تھیں، جنہیں ترقی پسند بھی کہا جاتا ہے، جنہیں سیکولر بھی کہا جاتا ہے، اور جن کو سیکولر اور لبرل 2 علیحدہ چیزیں، ان کو کنفیوز نہیں کرنا، جو کہ سوشلزم اور کمیونزم سے انسپائرڈ تھیں، انہیں سیکولر کہا جاتا ہے۔ جو سیکولر جماعتیں تھیں وہ چاہتی تھیں کہ وہ افغانستان کے ساتھ جائیں یا آزاد ہو جائیں، لیکن جب یہاں پر ووٹنگ کروائی گئی تو پاکستان کے حق میں ووٹ دے دیا گیا۔ بعد میں جو افغانستان اس نے پختونستان کے ایشو کو سپورٹ کیا، جب پاکستان بن گیا تو انہوں نے کہا کہ بھئی یہ ڈیورنڈ لائن کا مطلب کیا ہے، یہ تو ہم نے تاج برطانیہ کے ساتھ کی تھی، تو بھئی آپ کون ہو، ہم آپ کی بات کیوں مان لیں؟ تو پاکستان نے کہا تھا کہ ہماری بات سنو، ہم نے جو آزادی ہے وہ کسی بنانا ریپبلک سے نہیں لی، ہم نے بھی تاج برطانیہ سے ہی آزادی لی ہے، اور ان کے کیے ہوئے جو معاہدے تھے وہ یہاں پر امپلیمنٹ ہوتے ہیں، کیونکہ انہی کی سول ملٹری بیوروکریسی یہاں پر ہے اور انہی نے ہی اس ملک کو آزاد کیا ہے۔ اور جب وہاں کے لوگوں نے کہہ دیا کہ انہوں نے پاکستان کے ساتھ جانا ہے تو آپ اتنے ان کے خیر خواہ کیوں بن رہے ہیں؟ تو آج یہ ایشو تقریباً ختم ہو چکا ہے، یہ اٹھتا بھی ہے تو اس کو سیٹل کر دیا جاتا ہے، کیونکہ آج وہاں پر جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ پاکستان نیشنلسٹ ہیں۔ تو جسے ڈیورنڈ لائن ہے اس کو افغانستان نہیں مانتا، اور اشرف غنی بھی ہو گئے اور وہ دوسرے بھی ہو گئے، تو وہ اکثر پختونستان کے ایشو کے اوپر اس کے حق میں بات کر دیتے ہیں۔ لیکن آج یہ جو مسئلہ ہے وہ اتنا کچھ خاص نہیں، کیونکہ سول ملٹری بیوروکریسی کے اندر جو ہمارے پشتون بھائی ہیں وہ اچھی خاصی تعداد میں موجود ہیں۔ تو جو خان عبدالغفار خان تھے، جنہیں سرحدی گاندھی بھی کہا جاتا ہے، وہ بہت ہی بڑے ماننے والے تھے پشتونستان کے، اور ان کے بعد ان کے بیٹے ولی خان نے اس موومنٹ کو چلایا، اور بعد میں جس وقت اسفندیار ولی ہیں وہ کافی حد تک پاکستان نیشنلسٹ ہیں، اور آج جو ان کی پاکستان میں جماعت ہے عوامی نیشنل پارٹی، وہ پاکستان کے انتخابات میں کھڑی ہوتی ہے، محنت کرتی ہے، پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگاتی ہے۔ اور اس کے علاوہ جو پاکستانی اسٹیٹ ہے اس نے پختونستان کے ایشو کو اس طرح ریزولو کیا کہ 1950s کے اندر ان کو سول ملٹری کے اندر کافی اچھے عہدے دیے، اور اس کے بعد تو جب ایوب خان یہاں کے صدر بنے تو تب یہ مسئلہ تو بالکل ہی ایک سائڈ پر ہو گیا، کیونکہ پشتونوں نے یہ دیکھا کہ ان کا ایک پٹھان اس وقت ملک کا صدر ہے۔ تو یہاں پر آپ عبدالغفار خان کو دیکھ سکتے ہیں، جنہیں باچا خان بھی کہا جاتا ہے یا سرحدی گاندھی یعنی کہ فرنٹیئر گاندھی بھی کہا جاتا ہے، انہیں باچا خان بھی کہا جاتا ہے، اور انہیں باچا خان کے نام سے لیکن یہ زیادہ مشہور ہیں۔ آپ انہیں یہاں پر دیکھ سکتے ہیں، یہاں پر آپ ان کو گاندھی جی کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں، اور آپ یہاں پر ان دونوں تصویروں میں باچا خان کو اور مہاتما گاندھی کو دونوں کو اکٹھے دیکھ سکتے ہیں۔ تو جو باچا خان کے بیٹے ہیں عبدالولی خان، وہ بھی یہاں پر آپ کو دکھائے گئے ہیں، اور ان کے ساتھ ہی اسفندیار ولی جو کہ آگے ان کے بیٹے ہیں وہ بھی آپ کو یہاں پر دکھائے گئے ہیں۔ تو آپ یہاں پر ان کو دیکھ سکتے ہیں، اور ان کی جو پارٹی ہے وہ عوامی نیشنل پارٹی ہے۔
اس کے بعد جو 1960 تھا تو پختون جو تھے وہ ٹاپ ملٹری بیوروکریسی پوسٹ پہ تھے، اور ایوب خان تھا وہ خود ایک پشتو سپیکنگ پشتون تھا. تو جو پشتونستان کا معاملہ ہے وہ بالکل سلو ڈاؤن ہوتے 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 فریزنگ پوائنٹ کے اوپر آ گیا. کیونکہ پشتون دیکھ رہے تھے کہ بھئی حکومت تو ہماری ہے، ہمارا جو پٹھان بھائی ہے وہ ملک کا صدر ہے. تو جو اس کی ڈیمانڈ تھی وہ 60s اور 70 میں بالکل ہی ختم ہوگی اور فریز ہو گئی. اور سونے پہ سہاگا تو یہ ہوا کہ جب افغانستان کے اندر جو سوویت یونین آیا تو یہاں پر اسلام کا نعرہ لگا، اور اس کے بعد پھر جو مجاہدین ہیں ان کی تیاری ہوئی جنہوں نے جا کر وہاں پر جہاد کیا اور افغانستان کو سوویت یونین سے آزاد کروایا. تو اس وقت تو یہ بالکل ہی مسئلہ ہی ڈیڈ ہو گیا تھا. ہاں کبھی کبھار یہ معاملات اٹھتے ہیں لیکن ان کو سائڈ پہ کر دیا جاتا ہے بات چیت کی مدد سے. اور این پی گوٹ ووٹس آن دا ڈیمانڈ آف دا چینج آف دا نیم. اور جو اے این پی تھی اس نے اس کے متعلق بہت زیادہ کام کیا. اس نے کہا کہ ہم ترقی پسند ہیں، یہاں پر بلا امتیاز اسکول قائم ہونے چاہیے، اسکول قائم ہونے چاہیے، کالجز قائم ہونے چاہیے، ویلفیئر سوسائٹی ہونی چاہیے، جو سوشلزم ہے وہ ہونا چاہیے، یہاں پر جو حکومتی ادارے ہونے چاہیے، لوگوں کو روزگار ملنا چاہیے. تو پاکستان کی جو سول ملٹری بیوروکریسی تھی اس نے کہا بھئی ہم بھی تو یہی چاہتے ہیں، تو پھر آپ میں اور ہمارے میں فرق کیا ہے. تو اس طرح کافی مسئلے مسائل حل کر لیے گئے. اور پھر جو 15 اپریل 2010 تھی جب اس کا نام تبدیل کر دیا گیا تھا اور اس کو خیبر پختونخوا کر دیا گیا تو یہ مسئلہ تقریباً ختم ہو چکا تھا. اس کے علاوہ جو ہماری فورن پالیسی ہے وہ سیریس ایشوز کو لے کر باؤنڈ ہے، اور جو افغانستان اور USSR ہے اور عراق ہے وہ پختونستان کی بہت زیادہ سپورٹر رہے ہیں. پھر ریپیٹ کر دیتا ہوں، افغانستان، سوویت یونین جو کہ اب نہیں ہے، وہاں اب روس ہے جو کہ سوویت یونین کا ٹوٹا ہوا حصہ ہے، ایک ملک ہے روس. افغانستان، سوویت یونین، USSR اور عراق، انہوں نے پختونستان کے ایشو کو سپورٹ کیا تھا. اور ہمارے جو ریلیشنز ہیں ان تینوں ممالک کے ساتھ اتنے زیادہ کچھ پرجوش نہیں رہے اسی فریم آف ریفرنس کو رکھتے ہوئے. لیکن جب کہ اب یہ مسئلہ اتنا نہیں رہا تو ہمارے اور وہاں پر طالبان کی حکومت ہے تو افغانستان کے ساتھ بھی بہتر تعلقات ہیں، اور رشیا کے ساتھ کافی حد تک نیوٹرل تعلقات ہیں. اور جو عراق ہے اس کے تو حالات سے ہم سب واقف ہیں کہ وہاں پر کیسے حالات ہیں. اور اس کے علاوہ ہمیں بس جو پختونستان ہے اس کے جو مسئلے مسائل تھے، جو اس کی معاشی، سیاسی اور اخلاقی مدد بھارت کر رہا تھا، انڈیا کر رہا تھا. تو چونکہ بھارت ہمارے اوپر الزام لگاتا ہے کہ پاکستان ایک ٹیررسٹ کنٹری ہے کیونکہ ہمارے ملک کے اندر مداخلت کرتا ہے، تو اگر یہ اصول ہے، رول ہے، پرنسپل ہے، تو انہی اصول کے اوپر، رولز کے اوپر، پرنسپلز کے اوپر بھارت بھی ایک ٹیررسٹ اسٹیٹ ہی ہے. وہ اس طرح سے کیونکہ وہ ہمارے ملک کے اندر ہماری عوام کو ابھارتا ہے، بم دھماکے کرواتا ہے، دہشت گردی کرواتا ہے. چونکہ یہ پرنسپل، یہ رولز، یہ پرنسپل بھارت کے بنائے ہوئے ہیں، تو جب ہم اس سے انڈیا کو فلٹر کرتے ہیں تو وہ بھی ایک ٹیررسٹ اسٹیٹ کے روم میں ہی سامنے آتا ہے. تو یہ ایک لوجیکل آرگومنٹ ہے، اس میں کچھ زیادہ ایموشنل ہونے کی بات نہیں ہے. تو اگر ہم کنکلیوڈ کریں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو پختونستان کا ایشو ہے پولیٹیکل پنڈت کی طرف سے تھا جو کہ جو پرسائڈس کرتا تھا سچویشن کو، اور اس کو بعد میں حل کر لیا گیا. جو آج کے پختون ہیں وہ پاکستان کے ساتھ لوئل ہیں، پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگاتے ہیں، پاکستان کی آرمی کے اندر ہیں، وہ جذبہ جہاد سے سرشار ہیں، اور پاکستان آرمی کی وہ جان ہے، اور وہ ایک محنتی قوم ہے، مضبوط قوم ہے، اور آج بھی وہ پاکستان زندہ باد کہتے ہیں. تو اس کے علاوہ وہاں پر اس وقت پاکستان تحریک انصاف کا ہولڈ ہے، کافی حد تک پولیٹیکلی وہ وہاں پر بہت زیادہ سٹرونگ ہے، اور آپ عمران خان کو بھی یہاں پر دیکھ سکتے ہیں. تو یہ ایک پاکستان نیشنلسٹ جماعت ہے، یہ ابھی حال ہی میں حکومت میں بھی رہ چکی ہے، ابھی بھی ان کی وہیں پر حکومت ہے KPK کے اندر، اور یہ پاکستان زندہ باد کہنے والی جماعت ہے. اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں تو جمعیت العلماء پاکستان جو فضل الرحمان ہے، اور یہ جو ہمارے پاس ہیں، تو انہوں نے فاٹا کے یعنی علاقوں میں اور KPK کے علاقوں میں جو مدارس تھے، ان کے جو طلباء تھے، ان کو اپنے ساتھ ہولڈ کیا اور پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگایا، اور ان کو ٹیررسٹ بننے کی بجائے پولیٹیکل ایکٹیویٹیز میں ایکٹیو کیا. آپ کسی بھی شخص سے 100، 150، 300 اختلاف کر سکتے ہیں، مگر جو اس کا پازیٹیو جو اس کی پرسنالٹی کا پارٹ ہے اس کو 0 سے ملٹیپلائی نہیں کرنا چاہیے. اور یہی لوجیکل آرگومنٹ کی بنیاد ہوتی ہے کہ آپ نے تعصب سے پاک ہو کر یعنی کہ بائسڈ ہوئے بغیر آپ نے سوچنا ہوتا ہے. جب آپ بائسڈ ہوئے بغیر سوچتے ہیں تب آپ حقیقت کے قریب پہنچ جاتے ہیں. تو جس بندے کا جو کریڈٹ ہو اس کو وہ دینا چاہیے کہ جو دینی طبقہ ہے KPK کا، جو کہ مولانا فضل الرحمان جس کو لیڈ کرتے ہیں، انہوں نے ان کو
ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز میں یا داعش کا کارندہ بننے سے بچایا اور ان کو پولیٹیکل ایکٹیویٹیز میں انوالو کیا، جس سے ان کا مائنڈ یہاں انوالو ہو گیا بنسبت داعش یا کسی ایکسٹریمسٹ گروپ کے جو کہ اینٹی اسلامک ہیں۔ تو اس کے علاوہ جو ذوالفقار علی بھٹو ہیں اور بینظیر بھٹو ہیں، یہ سوشلسٹ پارٹی سے لیفٹی پارٹی ہے۔ خیر اب تو کیا کہنا، لیکن میں آپ کو ہسٹری پڑھا رہا ہوں۔ تو دونوں نے وہاں پر اپنی دھاک بٹھائی، وہاں کے لوگوں کے اندر رہے، دونوں عوامی نمائندے کے طور پر سامنے آئے۔ پھر اس کے بعد جو نواز شریف ہیں، انہوں نے بھی وہاں پر کافی کام کیا۔ انہوں نے کہا وہاں پر ہم موٹر ویز بنائیں گے، وہاں پر ہم ہائی ویز بنائیں گے، وہاں پر ٹرانسپورٹیشن اور انفراسٹرکچر بہتر کریں گے تاکہ وہاں پر تجارت ہو سکے۔ اور دیا میر بادشاہ ڈیم کے لیے جو نواز شریف حکومت نے ایک بڑی رقم وہاں پر ڈپوزٹ کروائی تھی، جو کہ دیا میر بادشاہ ڈیم انشاءاللہ تعالیٰ 2028 تک اوپن ہو جائے گا، جس کی ہائٹ 272 میٹر ہے، جس کی کنسٹرکشن کاسٹ تقریباً 14 بلین ہے، جو کہ 2013 میں تھی، لیکن اب یہ اس سے ڈبل ہو چکی ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے ڈالر ریٹ کے فلکچویٹ کرنے کی وجہ سے اور مہنگائی کی وجہ سے اور جو مانیٹرنگ پالیسی ہوتی ہے ان سب کی وجہ سے۔ اور آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ 48 جو ہے 100 میگا واٹ بجلی پیدا کرے گا، یعنی کہ 4800 میگا واٹ۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ پروجیکٹ جلدی کمپلیٹ ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس ایک مضبوط آرمی ہے، جس کے اندر تمام پاکستان کے حصے کے جو لوگ ہیں وہ شامل ہیں اور جو پورے پاکستان کی نمائندگی کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس مختلف کلچر ہیں، لوگ ہیں، زبانیں ہیں، اخلاقیات ہیں، معاشیات ہیں، لیکن یہ سب اچھے اور پیارے لوگ ہیں اور کہتے ہیں کہ مجھے اپنے ملک پاکستان سے پیار ہے۔ اور پاکستان بہت ہی کلچر میں وسیع ہے۔ آپ یہاں پر طرح طرح کی بولیاں دیکھیں گے، طرح طرح کے رنگ دیکھیں گے، لوگ دیکھیں گے، آپ یہاں پر طرح طرح کے فیسٹیولز دیکھیں گے، اور آپ پاکستان کی اگر سیر کریں تو کبھی بور نہیں ہو سکتے۔ اور پاکستان میں جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ کلچرلی بہت زیادہ ریچ ہے۔ اگر آپ نارتھ سے ساؤتھ کی طرف آئیں تو آپ کو پاکستان کی سیر کرنے میں بہت ہی زیادہ مزہ آئے گا، اس کو ڈسکور کرنے میں بہت ہی زیادہ مزہ آئے گا۔ تو پشتون قوم جو کہ ایک بہادر قوم ہے اور بہت ہی خوددار قوم ہے، وہ آج نہ صرف اسلام سے وفادار ہے بلکہ پاکستان سے بھی وفادار ہے۔ تو جیسے کہ اقبال نے بھی اس قوم کے بارے میں کہا تھا جو کہ افغانستان میں رہتی ہے، آپ یہاں پر اس شعر کو پڑھ سکتے ہیں، اور افغانستان والے ڈاکومنٹری لیکچر میں بھی میں نے اس کو بتایا تھا۔ تو امید کرتا ہوں کہ آج کا لیکچر آپ کو پسند آیا ہوگا۔ چینل پر بار بار آنے کے لیے، ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ سبھی لوگوں کا بہت بہت شکریہ، اور ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ محنت پسند آتی ہوگی۔ تو آپ ہمیں فیس بک اور انسٹاگرام کے اوپر فالو کر سکتے ہیں، چینل کو آپ ان لوگوں کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں جن کو ان چینل کی ضرورت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام جو انسانیت ہے وہ آل اللہ ہے، یعنی کہ اللہ کے کنبے میں شامل ہے، اور تم میں سے بہترین وہ ہے جو اس کے لیے آسانیاں پیدا کرے۔ تو اگر آپ کسی کو جانتے ہیں کہ یہ جو لیکچر ہے وہ کسی کی ہیلپ کر سکتا ہے ایگزامز میں،